بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 12 مستثنا۔ مستثنا وہ اسم ہے جو حروف استثناء کے بعد واقع ہو اور حروف استثناء کے ماقبل، یعنی استثناء سے جو پہلے والا ہے کلمے پہ جو حکم لگ رہا ہے اس سے اس کو خارج کیا گیا ہو، مستثنا۔ ٹھیک ہے، حروف استثناء کے ماقبل کے حکم سے خارج ہو۔ حروف استثناء آنے الا غیر سوا حاشا خلا عدا ما خلا مان، ان حروف سے پہلے جو اسم واقع ہوتا ہے اسے مستثنا منہ کہتے ہیں۔ جیسے جان القوم الا زیدن، آئی میرے پاس قوم مگر زید نہیں آیا۔ اس مثال میں آنے کی نسبت قوم کی طرف ہو رہی ہے، مگر اللہ نے زید کو اس نسبت سے خارج کر دیا، بس قوم مستثنا منہ ہوئی اور زید مستثنا۔ مستثنا کی دو قسمیں ہیں، متصل منفصل۔ مستثنا متصل وہ ہے جو استثناء سے پہلے مستثنا منہ میں داخل ہو، پھر حرف استثناء لا کر خارج کر دیا گیا ہو۔ بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں، جیسے جاء القوم الا زیدن، اب زید قوم میں پہلے داخل تھا، بس زید استثناء سے پہلے قوم میں داخل تھا، لیکن آنے کے حکم سے بذریعہ حرف استثناء خارج کیا گیا، لیکن آنے کے حکم سے بذریعہ استثناء خارج کیا گیا ہے تو قوم میں، لیکن آیا نہیں۔ بات سمجھے؟ اور دوسری چیزیں مستثنا منقطع، وہ ہے جو استثناء سے پہلے مستثنا منہ میں داخل ہو اور نہ بعد استثناء کے۔ جیسے سجد الملائکۃ الا ابلیس، سجدوں نے سجدہ کیا فرشتوں نے مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اب ابلیس پہلے فرشتوں میں داخل نہیں تھا، بات آئی سمجھ میں؟ فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے نہ کیا، بس ابلیس نہ استثناء سے پہلے فرشتوں میں داخل تھا نہ بعد، بلکہ جن تھا۔ یہ مستثنا منقطع ہوا، بات آئی سمجھ میں؟ اب اس کی ترکیب بتا رہے ہیں کیسے ہوگی۔ ترکیب نیچے دیکھنے سے پہلے اوپر لفظ کی طرف دیکھیں، جاء القوم الا زیدن کی طرف، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ جاء فعل، القوم مستثنا منہ، الا حرف استثناء، زیدن مستثنا۔ مستثنا منہ اپنے مستثنا سے مل کر کیا ہوا؟ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح سب کی ترکیب ہوگی، بات آئی سمجھ میں؟ آگے مستثنا، پھر ایک دوسرے اعتبار سے مستثنا کی دو قسمیں، مفرغ غیر مفرغ۔ مستثنا مفرغ ہے، مستثنا مفرغ وہ ہے جس کا مستثنا منہ مذکور نہ ہو، جیسے جانی الا زیدن، آئے میرے پاس مگر زید۔ غیر مفرغ وہ ہے جس میں مستثنا منہ مذکور ہو، جیسے جان القوم الا زیدن۔ بات آئی سمجھ میں؟ جس کلام میں استثناء ہو اس کی بھی دو قسمیں ہیں، موجب غیر موجب۔ موجب ہے، موجب وہ ہے جس میں نفی نہی استفہام نہ ہو، اور غیر موجب وہ ہے جس میں نہی استفہام موجود ہو۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ بات آ گئی سمجھ میں؟ اب مستثنا کے اعراب کا ایک نقشہ، ایک چارٹ بنا ہوا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ اگر مستثنا متصل الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو، یعنی نفی نہیں استفہام نہ ہو، تو مستثنا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یعنی مثبت کلام میں ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے جان القوم الا زیدن، جان القوم الا، آئی میرے پاس قوم مگر زید، تو اب یہ مستثنا منصوب ہوگا۔ بات ہے سمجھ۔ نمبر 2، اگر کلام غیر موجب میں مستثنا کو مستثنا منہ پر مقدم کریں تو منصوب پڑھیں گے، پھر بھی کیا پڑھیں گے؟ جیسے ما جانی الا زیدن احد، آئی بات سمجھ میں؟ مستثنا منقطع ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، مستثنا منقطع ہمیشہ، جیسے سجد الملائکۃ الا ابلیس۔ بعد خلا اور ادا کے مستثنا اکثر علماء کے نزدیک منصوب ہوتا ہے، جیسے جان القوم خلا زیدن، آئی بات ہے؟ اس طرح ادا زیدن، بات ہے سمجھ میں؟ ما ادا کے بعد مستثنا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، جیسے جان القوم ما ادا زیدن۔ بات آئی سمجھ میں؟ جو مستثنا بعد الا کے کلام غیر موجب میں واقع ہو،
اور اس کا مستثنا منہ بھی مذکور ہو تو اس میں دو صورتیں جائز ہیں. ایک تو یہ کہ بطور استثناء کے منصوب ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ اپنے ما قبل کا بدل ہوتا ہے، یعنی جو اعراب اللہ کے پہلے اسم کا ہوتا ہے وہی اللہ کے بعد کا. جیسے ما جاءنی احد الا زیدا، نہیں آیا میرے پاس کوئی ایک مگر زید. بات آئی سمجھ میں؟ اس میں زیدن پڑھنا بھی جائز ہے، ما جاءنی احد الا زیدن پڑھنا بھی بدل بن رہا ہے. بات آئی سمجھ میں؟ نمبر 7، اگر مستثنیٰ مفرغ ہو، یعنی کیا ہے؟ مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو، مستثنیٰ منہ مذکور اور کلام غیر موجب میں واقع ہو تو اللہ کے مستثنیٰ کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے، یعنی پھر عمل استثناء والا نہیں ہوگا، جو عامل کا جو ہے عمل ہوگا وہی عمل ہوگا. بات آئی سمجھ میں؟ ما جاءنی الا زید، ما رأیت الا زیدا، وما مررت الا بزید. بات آئی سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. مستثنیٰ لفظ غیر سوا حاشا کے بعد ہو تو مجرور پڑھتے ہیں. جان القوم غیر زیدن سوا زیدن سوا زیدن حاشا زیدن. بات آئی سمجھ میں؟ ہاں دوبارہ دیکھو، دوبارہ دیکھیں. سمجھ میں آ گئی بات سمجھ میں آ گئی؟ دوبارہ پڑھیں. آ گئی نا؟ آگے اعراب لفظ غیر کا اعراب. یہ تو ابھی معلوم ہوا کہ غیر کے بعد مستثنیٰ مجرور ہوتا ہے، لیکن فی نفسی غیر پر کون سا اعراب آتا ہے؟ غیر کے بعد ہمیشہ مستثنیٰ مجرور ہوگا، لیکن غیر، غیرو، غیری، اس میں کون سا اعراب پڑھیں گے؟ غیر پڑھیں گے، غیری پڑھیں گے، غیرو پڑھیں گے. تو اس میں دیکھیں گے کہ جو مستثنیٰ بإلا کا اعراب ہے وہی غیر کا اعراب. ٹھیک ہے. مثلا شروع میں ہے کہ جب مستثنیٰ متصل ہو اور کلام موجب میں واقع ہو، ٹھیک ہے، تو غیر منصوب ہوگا. ٹھیک ہے. جاءن القوم غیر زیدن، زیدن تو ہمیشہ مجرور ہوگا، زیدن تو غیر کے بعد ہمیشہ مجرور ہوگا. اب غیر کا اعراب تبدیل ہوگا. کس کا تبدیل ہوگا؟ جی ہاں. اور اس طرح ما جاءنی غیر زیدن احد. بات سمجھ رہے ہو؟ دوسری مثال، جو زیدن کا اعراب ہے وہ غیر پہ آ جائے گا. زیدن کا اعراب کیا آئے گا؟ دیکھو اعراب لفظ غیر، یہ تو ابھی معلوم ہوا کہ غیر کے بعد اب یہ بتایا جاتا ہے کہ لفظ غیر کا اعراب تمام مذکورہ صورتوں میں ایسا ہوگا جیسا مستثنیٰ بإلا کا ہوتا ہے، جیسا کہ ذیل کے نقشے سے معلوم ہوتا ہے. تم ذیل کا نہیں ہو، پیچھے والا دیکھو. سجد الملائکۃ الا غیر ابلیس. ٹھیک ہے. ابلیس ہے نا تو وہ غیر ہوگا. کیا ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے. مادا کو چھوڑ دو. ما جاءنی احد غیر زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں اور ما جاءنی احد غیر زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں بات آئی سمجھ؟ زیدن پر جر ہوگا لیکن غیر لفظ کا اعراب. تب بات سمجھ میں آ رہی؟ ذوالفقار ہاں ایسے منڈی ایسے ہلا رہا ہے جیسے سمجھ میں نہیں آ رہی پر کہہ رہا ہے زوری سمجھ میں آ رہی ہے. جی یہ کون ہے؟ کہاں ہے سجد الملائکہ؟ سجد الملائکۃ غیر ابلیس. غیر تو غیر ابلیس اب مستثنیٰ بإلا پر نصب ہے نا، تو اس حالت میں اللہ کو ہٹا کے اگر غیر لائیں تو ابلیس پر تو جر ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے؟ غیر پر نصب ہوگی. بات آئی سمجھ میں؟ اس طرح آگے ما جاءنی غیر زیدن، ما رأیت غیر زیدن، ما مررت بغیر نہیں بغیر زیدن. ہاں صحیح. ہاں اب کیا آپ کیا بول رہے تھے؟ ہاں سا ہوگا. میں نے کب کہا سا؟ ویسے ہوگا سا. یہ غیر منصرف ہے، علم ہے اور اس میں عجمہ ہے. بات آئی سمجھ میں؟ لیکن یہ ہے کہ ہے مجرور. کیا ہے؟ مکسور نہیں ہے لیکن مجرور ہے.
مکسور نہیں ہے لیکن حالت جر ہی اس کی فتح کے ساتھ ہے. جر اس کی کس کے ساتھ ہے؟ بات آئی سمجھ میں؟ فائدہ آگے. لفظ غیر کی اصل وضع تو صفت کے لیے ہے مگر کبھی استثناء کے لیے بھی آتا ہے. اسی طرح اللہ استثناء کے لیے موضوع اور کبھی صفت کے لیے بھی آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا نے فرمایا لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا. تو یہ غیر اللہ کی معنی میں ہے کیا؟ ایسے ہی لا الہ الا اللہ میں ای غیر اللہ کی معنی میں ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ ہاں اس کو میرا لگاؤ. شاباش. پھر آگے بڑھتے ہیں. اللہ